پاکستان تحریک انصاف، اس کے حوالے سے آج کل ہر روز ایک نئی خبر آ رہی ہوتی ہے۔ گزشتہ روز جب ہم پروگرام شروع کر رہے تھے تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بشریٰ بی بی نے پارٹی میٹنگ میں ایڈریس کیا ہے، اور وہ تمام باتیں جو ہم پروگرام میں ذرائع سے کر کے بتا رہے تھے، رات گئے ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں تمام باتیں انہی کی زبانی آ گئیں۔ آج اس کے اوپر فردر ڈیولپمنٹ ہے، ان کی میں سٹیٹمنٹ بھی آپ کو سنواتا ہوں، لیکن اس کے اوپر فردر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان سے آج بیرسٹر گوہر ان کی ملاقات ہوئی اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے رضامندی کا اظہار بھی کر دیا، اور ان دونوں کو مینڈیٹ بھی دے دیا کہ جمعرات تک معاملات طے ہو سکتے ہیں تو آپ معاملات طے کر لیں، نہیں تو 24 نومبر کو ہر صورت احتجاج ہوگا۔ پہلے بشریٰ بی بی کا بیان سنیے۔ بشریٰ بی بی نے کل پارٹی میٹنگ میں ایڈریس کرتے ہوئے کیا کہا، جو ہم کل بریکنگ نیوز چلا رہے تھے حرف بحرف وہی باتیں انہی کی زبانی سن لیجیے۔ ہم نے کہا کہ ہر ایم پی اے 5,000 ہر ایم ایل اے 10,000 لے کے اپنا علیحدہ علیحدہ قافلہ نکلے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو جوائن کیا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں گرفتار ہو گیا۔ دوسرا کام نے یہ کہا تھا کہ یہ بات کسی کی نہیں سنی چاہیے کہ میں گرفتار ہو گیا اس لیے میرے لوگ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے، اور بعد میں یہ نہیں سنا جائے گا کہ آپ گرفتار ہو گئے، شیلنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، اس لیے آپ لوگوں کو وہاں سے جانا پڑا۔ جو آپ کی موومنٹ ہے اسلام آباد پہنچنے تک کی، اسلام آباد کی، اچھا ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ خان نے کہا ہے کہ جس کے پاس ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا۔ آج علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت والے معاملے کو ایک آفیشیل حیثیت دے دی، جس کا پہلے ذرائع چلاتے تھے کہ علی امین گنڈا پور رابطے کا ذریعہ ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ علیمہ خان نے کیا کہا وہ بھی سنیے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے۔ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور نے ان سے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی۔ عمران خان نے انہیں کہا کہ ہاں، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں۔ انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں آپ سوچ لیں اسٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ علی امین گنڈا پور پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے اندر وہ عمران خان یا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت والے ایشو کو اٹھائیں گے۔ آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی تھا، اس کی تفصیلات سامنے یقیناً نہیں آئیں گی، ذرائع کر کے خبریں بعد نکلیں گی تو پتہ چلے گا کہ علی امین نے کیا ایشو ریز کیا، اور اسٹیبلشمنٹ سے آرمی چیف خود وہاں موجود تھے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس میٹنگ کو چیئر کیا، اور کیا باتیں وہاں ہوئیں یہ شاید 1-2 روز یا 4 روز کے اندر کچھ تھوڑا بہت ہم تک یہ باتیں آ جائیں، لیکن ابھی میٹنگ آج ہی ہوئی ہے، اس لیے فوری طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ علی امین نے کیا کہا ہوگا اور جواب میں دوسری طرف سے کیا کہا گیا۔ لیکن پرائم منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ سرکاری ٹی وی سے نشر کیا گیا، وہ کیا تھا وہ سن لیجیے۔ ہر موقع کے اوپر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس حد تک ہم اپنے ذرا آرام سے بیٹھیں کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اگر دھرنا یا جلوس اگر دینا ہے، کرنا ہے تو وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا، صرف یہ ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے۔ اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے، جو کہ ہے آپ کو، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں۔ اٹس آل اپ ٹو اس، چوائس از آرز، ٹائم اینڈ ٹائٹ، ویٹ فار نن۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جس مقصد کے لیے بلایا گیا وہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر ہے، جس میں روزانہ اس قوم کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں۔ تو ہماری اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیسے یقینی بنانا ہے، اور اپنے بچوں کا، اس قوم کے بیٹوں کا تحفظ جو ہے وہ کیسے یقینی بنانا ہے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ روزانہ 5-7 فوجی شہید ہو رہے ہوں اور ہم ایک چھوٹی سی خبر چلا کے تو اس کے اوپر آرام سے بیٹھ جائیں۔ تمام ادارے جن کا کام ہے سیکورٹی کو انشور کرنا، پرائم منسٹر اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کے کاندھوں کے اوپر ہے، اس کا اولین فرض یہی ہے۔ لیکن اس یکسوئی کے لیے آپ کو جو سیاسی تنازعات ہیں، آدھا ملک پولرائزیشن سے ادھر کھڑا ہے، آدھا ادھر کھڑا ہے، اس سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے۔ تو پاکستان کا مفاد اس کے اندر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں، اور یہ بات چیت سے، یہ ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے، بات چیت سے اس کا حل نکلے۔ دوسرا سب سے بڑا ایشو پاکستان کی بیٹھی ہوئی اکانومی ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے 6-7 سال سے بہت رگڑا اس قوم کو آ گیا۔
بیٹھ گیا پورا ملک. 104 سے اسحاق ڈار صاحب کو کہا جاتا تھا کہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو روکا ہوا ہے. 3-4 سال 104 سے نیچے نہیں تھا, اب 278 پہ. تو یہ ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ ہم کیا کر چکے ہیں. اس کے لیے بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, سیاسی استحکام چاہیے, اور سیاسی استحکام تب آئے گا کہ سیاسی تنازعات کو سیاسی طریقے سے حل کریں. اگر نہیں کریں گے تو اس کا انجام کار اچھا نہیں ہوگا. کسی مفتی صاحب سے وی پی این کا فتویٰ کیوں جاری کروانا پڑتا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ برا بھلا کہا جاتا ہے, اس کو شٹ اپ کرنے کے لیے اب مفتیوں سے فتوے دلوانے پہ ہم آ گئے. تو ہمیں اپنے کچھ اعمال درست کرنے چاہیے. ایک سیکٹر جو ہمارا فاسٹسٹ گروئنگ ہے, آئی ٹی سیکٹر, اس کا بھی ہم بیڑا گرک کر لیں گے اپنی کوششوں سے, کیونکہ ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے, ملک کو درست راہ پہ بڑھانے کا طریقہ بھی نہیں ہے. کبھی ہم انٹرنیٹ بند کرتے ہیں, کبھی وی پی این بند کرتے ہیں, اس سے بھی نہیں گزارا ہوا, تو اب مولویوں کے فتووں پہ آ گئے. تو آج کے پروگرام میں ان ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان ہیں ندیم افضل چند صاحب, سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور وفاقی وزیر ہیں ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. چند صاحب, پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی, مذاکرات تو بالکل ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں, اور کیونکہ ملک کا چلنا, ملک کو ترقی, ملک میں رول آف لا ہونا, عدل ہونا, یہ ہماری اولین ترجیح ہے. ملک میں کانسٹیٹیوشن, جو کانسٹیٹیوشنلزم ہے وہ پریویل کرنا چاہیے. لیکن کیا صرف اسٹیبلشمنٹ سے, مذاکرات سے, کیا جو ان کا موقف ہے وہ ایک سویلین سپریمیسی کی بات تو نہیں کرتے, چلو میں کر دیتا ہوں, وہ تو کبھی ذکر نہیں کیا انہوں نے. کیا اس موقف کو تقویت پہنچے گی, یا پولیٹیکل کلاس کے ساتھ بغیر مذاکرات کے کیا ملک میں سٹیبلٹی آ جائے گی؟ لیکن مذاکرات ہر صورت ہونے چاہیے. مذاکرات کو تو میں سمجھتا ہوں بالکل ہونا چاہیے مذاکرات. پھر مذاکرات آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ زیادہ براڈ بیسڈ ہونے چاہیے, جس میں حکومت وقت بھی, سیاسی گفتیں بھی شامل ہوں, اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہونی چاہیے. جی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور اس کا فورم کیا ہوگا؟ فورم دیکھیں, یہ ایپیکس کمیٹی آج پرائم منسٹر نے ایڈ کی ہے, آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح کوئی ایک ایپیکس کمیٹی بلا لیں جس کے اندر تحریک انصاف کی نمائندگی, چاروں چیف منسٹر بھی ہوں, پولیٹیکل قیادتوں کو بلا لیں, اور پی ٹی آئی بھی بیٹھی, اور ساروں کو بیٹھ کے اوپن مذاکرات کر لیں آپ چیزوں پہ. کوئی مشکل تو نہیں ہے اس ملک میں. بند کمرے میں بیٹھیں, اس وقت نکلیں باہر جب کوئی حل نکل ہے. تجویز تو بہت مناسب تو ہے. اس میں فورم ہے. اس کے سے پہلے ہم نے بڑے دیکھیں, کوئی بھی کرائسس ہو, لڑائی ہو, آپ نے اس ملک میں دھرنا سیاست کو ختم کرنا ہو, آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہو, آپ نے اس ملک میں پڑوسی ممالک میں کرائسس ہیں, فارن پالیسی آپ کی جو دیکھ لیں, پڑوس میں جنگ لگی ہوئی ہے, ساری چیزوں کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ مولانا کے گھر جاتے ہیں نا, مولانا کے ساتھ کتنی ان کی کنفرنٹیشن تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان 1988 میں 90 میں کس حد تک اختلاف تھا, پھر الٹیمیٹلی چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا نا, باہر بیٹھ کے ہو گیا نا, کسی ایپیکس کمیٹی کی ضرورت نہیں پڑی, ہو گیا. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی پولیٹیکل کلاس بیٹھے, تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے تو اور زیادہ بہتر ہوگا.